السلام علیکم۔ بی ود می 306 میں خوش آمدید۔ کعب بن اشرف اپنے مکان کے سامنے کھجوروں کی چھاؤں میں یثرب کے سرکردہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے دائیں بائیں اور پیچھے یہود قبائل کے رہنما، اور سامنے ایک طرف بنو اوس اور دوسری طرف بنو خزرج کے با اثر لوگ بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان کچھ جگہ خالی تھی۔ تماشائی، جن میں سے اکثر یہودی تھے، ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑے تھے، اور ان کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ کعب نے ایک قیمتی قبا پہن رکھی تھی۔ وہ خود ایک چھوٹے سے قالین پر بیٹھا تھا اور دوسرے معززین کھجور کی چٹائیوں پر۔ مدت کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ اوس اور خزرج ایک جگہ جمع تھے، اور اس جگہ تلواروں کی چھنکار سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کعب بن اشرف کی ہدایت کے مطابق وہ خالی ہاتھ آئے تھے، لیکن نہتے ہونے کے باوجود ان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ امن و عافیت کی تلاش میں نہیں آئے۔ ایک دوسرے کے عزائم کے متعلق کوئی خوش فہمی نہ تھی، وہ صرف یہودیوں کی خوشنودی حاصل کرنے آئے تھے۔ قبیلہ خزرج کے معززین کو یہ امید تھی کہ ان کے حریف اس مجلس سے رسوا ہو کر نکلیں گے، اور وہ اپنی تلواریں خون آلود کیے بغیر ایک اہم فتح حاصل کر سکیں گے۔ اگر یہودی بگڑ گئے تو بنو اوس کے لیے یثرب کی زمین تنگ ہو جائے گی، اور بنو اوس ہر قیمت پر یہودیوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہیں اس بات کا شدید احساس تھا کہ خزرج اور یہودیوں کے اتحاد کے بعد ان کے لیے یثرب کی فضا میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ عدی ارد گرد جمع ہونے والے تماشائیوں کی صف سے نمودار ہوا اور آگے بڑھ کر کعب بن اشرف کے سامنے ہی کھڑا ہو گیا۔ اس کے قبیلے کے آدمیوں نے ہاتھ کے اشاروں سے اسے اپنی طرف بلانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کسی طرف توجہ نہ دی، اور کعب نے کہا، عدی بیٹھ جاؤ۔ عدی نے کہا، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ کا پیغام ملا تھا۔ میں اس اجتماع کی کارگزاری میں کوئی حصہ لینا نہیں چاہتا، اور چونکہ یہ معاملہ سراسر قبیلہ اوس کے ایک فرد اور آپ کی قوم کے ایک آدمی سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے یہ کسی طرح مناسب نہ تھا کہ میرے قبیلے کے معززین یہاں جمع ہوتے۔ ہمارے قبیلے ایسے نہیں کہ ہم ایک جگہ بیٹھ سکیں۔ کعب نے شمون اور داؤد کی طرف دیکھا اور پھر عدی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر یہ جھگڑا عاصم اور داؤد تک محدود ہوتا تو آپ میں سے کسی کو بھی یہاں آنے کی ضرورت نہ تھی۔ میری قوم اتنی گئی گزری نہیں کہ اسے اپنے مسائل دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔ ممکن ہے کہ اس جھگڑے سے آپ کا تعلق ہم سب سے زیادہ ہو۔ آپ بیٹھ جائیں، ہم حبیرہ اور اس کے بھتیجے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے آنے پر آپ دیکھ لیں گے کہ میں نے آپ کو بلا وجہ تکلیف نہیں دی۔ کل مجھے کسی نے آپ کے بیٹے کے اچانک غائب ہو جانے کی اطلاع دی تھی۔ یہ خبر بہت افسوسناک ہے۔ اس کا کوئی سراغ ملا؟ عدی نے جواب دیا، نہیں، مجھے اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ چند تماشائیوں کی آوازیں سنائی دیں، وہ آ رہے ہیں۔ عدی اپنے قبیلے کے معززین میں بیٹھ گیا، اور ایک ثانیہ بعد حبیرہ اور عاصم تماشائیوں کے ہجوم سے نکل کر آگے بڑھے۔ حبیرہ اپنے قبیلے کے آدمیوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا، لیکن عاصم کھڑا رہا۔ کعب نے کہا، نوجوان تم بھی بیٹھ جاؤ۔ عاصم نے جواب دیا، نہیں، میں ایک ملزم ہوں اور کھڑا رہنا ہی بہتر سمجھتا ہوں۔ کعب نے کہا، تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ جو گھوڑے اور اونٹ تمہارے گھر سے برآمد ہوئے ہیں وہ داؤد کی ملکیت تھے؟ معلوم نہیں، وہ مجھے رات کے وقت راستے میں ملے تھے اور میں انہیں لاوارث سمجھ کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ چونکہ داؤد انہیں اپنی ملکیت ثابت کرتا تھا، اس لیے میں نے اس کے حوالے کر دیے۔ کعب بن اشرف نے کہا، یہ عجیب بات ہے کہ راستے میں اتنے لاوارث جانور تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ میں کئی بار اسی راستے سے گیا ہوں، مگر مجھے کبھی ایک بکری بھی نہیں ملی۔ قبیلہ خزرج کے آدمیوں نے کہکا لگایا، اور بنو اوس خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ عاصم نے کہا، اگر آپ کو بکری نہیں ملی تو یہ میرا قصور نہیں۔ ممکن ہے آپ اتنے خوش قسمت نہ ہوں، یا رات کے وقت آپ کی آنکھیں دور تک نہ دیکھ سکتی ہوں۔ محفل پر ایک سناٹا چھا گیا، اور یہودی غضبناک ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔
حبیرہ چلایا، عاصم ہوش سے کام لو۔ اور پھر قبیلہ اوس کے معمر آدمی نے کعب سے مخاطب ہو کر کہا، جناب آپ عاصم کے لیے جو سزا تجویز کریں گے ہمیں منظور ہوگی۔ کعب نے داؤد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، داؤد تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ داؤد اٹھ کر بولا، جناب عاصم نے رات کے وقت ہم پر حملہ کیا تھا، ہمیں اپنے ایک ساتھی کی لاش چھوڑ کر بھاگنا پڑا، میرا ایک غلام بھی زخمی ہوا اور میں اسے راستے کی ایک بستی میں چھوڑ آیا ہوں۔ میں اپنے جانوروں کے متعلق خاموش رہ سکتا ہوں کہ وہ مجھے مل گئے ہیں، میں اپنے نوکر کے بارے میں بھی درگزر کر سکتا ہوں کہ اس کا زخم تشویشناک نہیں، میں یہ بھی معاف کرنے کو تیار ہوں کہ عاصم نے کسی سابقہ دشمنی کے بغیر مجھ پر امن کے دنوں میں حملہ کیا تھا، لیکن یہ معاف نہیں کر سکتا کہ اس نے میرے ایک بے گناہ ساتھی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور رات کی تاریکی میں اسے تلوار اٹھانے کا موقع بھی نہیں دیا۔ داؤد کے ایک ساتھی کے قتل ہو جانے کی خبر بنو خزرج کے لیے خاص طور پر مسرت بخش تھی۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ یہودی اس بات پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ کعب نے پوچھا، قتل ہونے والا کون تھا؟ جناب بیشتر اس کے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، آپ کو اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ یہ لوگ اس جگہ کشت و خون شروع نہ کر دیں۔ تم اطمینان رکھو، میں ان سے پرامن رہنے کا وعدہ لے چکا ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ قوت آزمائی کے لیے میرا گھر منتخب نہیں کریں گے۔ داؤد نے کہا، جناب مقتول قبیلہ خزرج کا ایک نوجوان تھا، اس کا نام عمیر بن عدی تھا۔ محفل پر ایک ثانیہ خاموشی طاری رہی، پھر قبیلہ خزرج کے ایک آدمی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، ان کی آوازیں آہستہ آہستہ بلند ہونے لگیں، لیکن عدی جس کی آنکھوں میں وہ انتقام کی آگ کے شعلے دیکھنا چاہتے تھے، انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ عاصم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کسی نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، عدی سنتے ہو، عمیر کو عاصم نے قتل کر دیا ہے، اور عدی نے جواب دیے بغیر اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ بنو خزرج کی آوازیں چیخوں میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ خاموش، خاموش! کعب دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے چلایا، اور جب محفل میں قدر سکون کے آثار پیدا ہوئے تو اس نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ عاصم بولا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ داؤد جھوٹا ہے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ یہ داؤد نے کہا، جناب امن کے دنوں میں ایک عرب کو قتل کرنے کا جرم ایسا نہیں کہ عاصم اپنے قبیلے کے مستقبل سے بے پرواہ ہو کر اس کا اعتراف کر لے۔ یہ تو عمیر کی لاش بھی کہیں چھپا چکا ہے اور ہم کوشش کے باوجود اسے تلاش نہیں کر سکے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ میں نے کوئی غلط بات کہی ہے تو شمون سے پوچھ لیجئے۔ کعب نے کہا، کیوں شمون، تم کیا کہتے ہو؟ شمون نے جواب دیا، جناب عمیر کئی سال سے میرے پاس رہتا تھا، ایک دن خدا جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ وہ گھر سے میرے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں چلا گیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ میرے گھر سے کچھ نقدی بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اس واقعے کی اطلاع میں نے اس کے باپ کو دے دی۔ اس کے بعد داؤد اپنے گھوڑے تلاش کرتا ہوا یہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ عمیر یثرب سے نکلنے کے بعد اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمیر کو کس نے قتل کیا ہے، لیکن داؤد کے جانوروں کے علاوہ میرا وہ گھوڑا جو عمیر لے گیا تھا عاصم کے گھر سے ملا ہے۔ آپ عدی سے پوچھ لیجئے، اگر عمیر ابھی تک گھر نہیں پہنچا تو ہمارے لیے یہ یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ بد نصیب قتل ہو چکا ہے، اور مجھے اس بات کا بے حد ملال ہے کہ اس کے قاتلوں نے امن کے دنوں کا بھی احترام نہیں کیا۔ میں عدی کو بھی یہ تو بتا دیا تھا کہ عمیر میرے گھر سے چوری کر کے بھاگ گیا ہے، لیکن داؤد سے باقی واقعات سننے کے بعد مجھے یہ بتانے کا حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ قتل ہو چکا ہے۔ میری خاموشی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ داؤد ابھی تک اس کی لاش تلاش نہیں کر سکا۔ میرا خیال تھا کہ زخمی ہونے کے بعد شاید وہ کہیں چھپ گیا ہو، لیکن اتنے دنوں کے بعد اگر وہ واپس نہیں آیا تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے قاتل اس کی لاش بھی ٹھکانے لگا چکے ہیں۔ اگر داؤد کا بیان صحیح مان لیا جائے تو عمیر کا قاتل عاصم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟